وہ لوگ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، یہ جو دو بڑے خاندان جنہوں نے جن کی چوریوں کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے دی وے آف دا ورلڈ، یہ زرداری اور شریف خاندان کے اوپر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی چوری کے اوپر کہ ملک کا کرپشن ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنے کا، ان کی کرپشن پہ ملک کا جو انہوں نے پیسہ چوری کیا وہ کتاب ان کی کتاب میں ہے، اور اگر یہ غلط انہوں نے لکھا تو جا کے ان کے اوپر سو کریں، جس طرح میں یہ جیو اور جیو گروپ کو سو کر رہا ہوں، دبئی کے اندر بھی کر رہا ہوں، امریکہ میں بھی کر رہا ہوں اور برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں کے قانون ایسے ہیں کہ آپ اگر کسی کے اوپر غلط چیز کریں، غلط بیانی کریں، وہاں تو وہ بڑے اسٹرکٹ قانون ہیں، تو کیوں نہیں ان کو سو کرتے؟ ادھر ایک اور کتاب ہے سوسکن کی وے آف دا ورلڈ، جس میں وہ بلاول بھٹو کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر باہر کے ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں، بی بی سی نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان کی چوری کے اوپر، تو ان کو ساروں کو پاک کیا جا رہا ہے این آر او 2 دے کے۔ این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا، 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑے تھے این آر او 1 کے بعد، لوٹ مار ہوئی تھی، ہم نے اٹھایا تھا وہ بینکرپٹ ملک جو 2018 کو ہمیں ملا تھا کہ جب دیوالیہ نکلا ہوا تھا، اور یہ اب این آر او 2 جنرل باجوہ نے دیا ان کو کہ یہ اب آئے ہیں سارے پاک ہو کے، اور آہستہ آہستہ ان کے سارے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور ایک ایک یعنی قانون بنائے ہیں انہوں نے نیب امینڈمنٹس میں کہ ایک ایک کی کرپشن معاف ہو رہی ہے، کوئی ہمیں حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ملک ہی بینکرپٹ ہو گیا تو جو لوگوں نے ہمیں پھر وہاں سے بیل آؤٹ کرنا ہے وہ کیا قیمت مانگیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ کیا قیمت مانگیں گے۔ میں یہ ویسے واضح آج کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے۔ یہ جب ہمارے خلاف یہ دھرنے دیے جا رہے تھے اور یہ جب کہا جا رہا تھا کہ جی ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ سارا وقت کہہ رہے تھے کہ جی ان کو چھوڑ کے تو ہماری مدد کریں، میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا، میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو۔ میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے۔ جنرل باجوہ کے دور کے اندر اصل عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں فاصلے بڑھ گئے، یہ ہمارے ملک کا نقصان۔ اس ملک کو ایک مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے۔ میں ایک آزاد آدمی ہوں، ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں، میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری آزادی چلی جائے۔ اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو۔ مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو، وہ مداخلت نہ کرے۔ جو جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پالیٹکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان 7 مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا۔ جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا، میڈیا کرتا تھا، اس کے خلاف ایکشن، ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں علیحدہ، گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو علیحدہ چھوڑو۔ میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی، لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو۔ یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کون ان کو پکڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہا تھا؟ اور اس کے علاوہ جو ارشد شریف سے ہوا، جو اعظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے، جو شہباز گل سے ہوا، جو جمیل فاروقی سے ہوا، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا، جو ٹی وی چینل سے کیا گیا۔ کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے
مارشل لاء کی میں سخت خلاف تھا، اور انہوں نے مجھے میں نے جیل گیا ان کے دور میں. میں نے کبھی اس طرح کی سختی، اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی، ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت، میں یہ آگوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اس طرح سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے. ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے. ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی. اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے اعظم سواتی سے کیا ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک سینیٹر، ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے، کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر، کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے NRO 2 دیا؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا، مشرف نے NRO 1 دیا، سب کو پتا ہے. ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں احتساب کو، چھوڑ دیں اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کرو، اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں، احتساب کو بھول جائیں. ہمیں فیٹف کے اندر ان کی طرف سے آئی ریکویسٹ کہ جناب فیٹف میں ان کو NRO 2 دے دو، یہ اپوزیشن کو. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ NRO 2 کس نے دیا. تو اگر اعظم سواتی نے یہ ایک ٹویٹ کر ہی دی، یہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ اس کو پہلے پوتوں اور پوتیوں کے سامنے گھر میں 3 بجے گھس کے مارا گیا، پھر اس کو ننگا کر کے ISI نے اس کو مارا علیحدہ، اور اس کے بعد اس کو جو کیسٹ اس کی بیوی اور بیٹی کو دی گئی وہ گندی کیسٹ، اور اس کے بعد اب اس کے اوپر 30 کیس اور کر دیے ہیں. اس عمر میں آدمی کو کبھی کوئٹہ جا رہا ہے اور کبھی سندھ جا رہا ہے، اور میں آج کوئٹہ اور سندھ کے ہائی کورٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر. لیکن کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں، ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برے حالات نہیں تھے. اور اس کے بعد شہباز گل، اس کے اوپر 8 کیس اور کر دیے ہیں. میں ایکس پرائم منسٹر پاکستان کا، مجھے پتا ہے کس نے گولیاں، کس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، مجھے پتا ہے وہ کون ہے. میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا، تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں؟ اور کون آج مجھے بتائے کمزور آدمی، اگر ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہیومن رائٹس کا حال ہے آج. ہم بات کرتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑے برے حالات ہیں، تو یہاں کیا ہیں؟ یہاں کون سے ہیومن رائٹس رہ گئے ہمارے؟ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں پوری ریسپیکٹ سے میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی، اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کیوں کوئی باہر سے آ کے ہمیں کرے گا؟ ہم بار بار یہ کہہ بیٹھے ہیں، ارشد شریف کی والدہ کی فریادیں سنیں، ہمیں پتہ ہے اس بیچارے سے کیا ہوا ہے. اگر وہ نہیں اپنی FIR کٹوا سکتی، ایکس پرائم منسٹر نہیں کٹوا سکتا. اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنرل مشرف کو جب ہم تنقید کرتے تھے، اور ہم کھل کے جنرل مشرف کی تنقید کرتے تھے، تو کیا ہم فوج کی تنقید کر رہے تھے؟ سب کو پتا تھا کہ جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم فوج کی نہیں. قوم فوج کو پیار کرتی ہے، کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ ہمیں وہ آزاد رکھنے والی ہماری فوج ہے. تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے. 7 مہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی 17 سال کے بعد بہترین پرفارمنس دے رہی تھی، اس کو آج اس نے زمین پہ ڈال دیا ہے. آج پاکستان کے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب پاکستان جائے گا کدھر. ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس میں سے نکالے گا کیسے کوئی. ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو چور ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں،
سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے پتہ تو بتائیں کہ انہوں نے اس اکانومی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور اب یہ 30 سال دونوں اقتدار میں رہ چکے ہیں, کب انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کیا تھا؟ یہ تو جب سے آئے ہیں پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں.